الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں نقلی علی قادری معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاویہ صاحب کہتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہم سے معاویہ کی فضیلت نہ بیان کرواؤ، اور کہتا ہے کہ معاویہ کے کارنامے بیان کر دیے جائیں تو کانوں سے دھواں نکلے گا۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، وفادار، اسلام کے سپہ سالار اور صحابی جلیل، 40 سالوں تک اسلام کی آبیاری کرنے والے، اسلام کی خدمت کرنے والے، رب ذوالجلال والاکرام کے پیغام قرآن کریم کو لکھنے والے ہیں۔ اگر یہ نقلی قادری بھونکتا ہے تو اس کا انجام یہی ہے جیسے کوئی تھوکتا ہے تو خود اس کے اوپر آ کر کے گر جاتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنے کتے رافضی اور نیم رافضی بھونکے ہیں، تمام کو اللہ رب العالمین نے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اس نقلی قادری کو معلوم نہیں تو اصلی قادری سے ہم اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور وہ کون ہے جانتے ہیں؟ اصلی قادری پیران پیر شاہ بغداد عبد القادر الجیلانی البغدادی، ان کی کتاب میرے سامنے ہے، بنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163۔ واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت والجماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ مشاجرات ہوئے اس سے رک جانا، والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائی سے اپنی زبان کو روک لینا، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، صحابہ کے محاسن، صحابہ کے فضائل کو ظاہر کرنا، عیاں کرنا، یہ ائمہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ اجماع۔ تم اگر فضائل معاویہ کے ذکر نہیں کرتے تو تم سے کون پوچھتا ہے؟ دیکھو عبد القادر الجیلانی البغدادی کا فیصلہ، وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل، اور صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا اس کو اللہ کے حوالے کر دینا، علی ما کان وجرى من اختلاف علی وطلحہ والزبیر وعائشہ ومعاویہ رضی اللہ عنہم، علی ما قدمنا بیانہ واعطاء کل ذی فضل فضلہ، اور ہر فضل والے کو اس کا حق دینا، یہ ائمہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 134۔ اور اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان پہ تالا لگاؤ، اپنی زبان پہ تالا لگاؤ۔ وفی لفظ آخر، ایاکم وما شجر بین اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا
صحابہ کے آدھے مد کے برابر بھی احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکے گا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبدالقادر الجیلانی کے حوالے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163. اور کہا وقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رانی ومن را من رانی، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، تمہارے تمام کے تمام سبائی رافضی تمام کے تمام مل کر کے بھی اس دیدار مصطفیٰ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تمہیں معلوم کیا ہے، تو نہ قادری ہے، نہ علی کا طرفدار ہے، نہ حسن کا وفادار ہے، بلکہ تو شیعہ رافضی کا مکار ٹھیکیدار ہے. یاد رکھو تم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، میرے صحابہ کو جو بھی گالی دے گا، رب کائنات کی لعنت اس کے اوپر ہے. تمہارے کان سے دھواں نکلا، علی قادری، نقلی پادری، دھواں نکالو. دیکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، لا تسبوا اصحابی فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، میرے صحابہ کو جو گالی دے اللہ رب العالمین کی لعنت اس کے اوپر ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت انس، ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. واختار علی اصحابی، اور میرے لیے اللہ رب العالمین نے میرے صحابہ کو چن لیا. فجعلہم انصاری، تو انہیں اللہ رب العالمین نے میرے انصار بنائے. وجعلہم اصحاری، اور انہیں اللہ رب العالمین نے میرے رشتہ دار بنایا. وانہ سیجیء فی آخر الزمان، اور یاد رکھو یہ پیشن گوئی کہ آخری زمانے میں قوم ینقصونہم، ایسے لوگ ناہنجار پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو میرے صحابہ، میرے انصار، میرے اصحار کی برائی بیان کریں گے، ان کی تنقیص کریں گے. الا فلا تواکلوها، حیدرآباد کے لوگوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو، الا فلا تواکلوها، یاد رکھو مسلمانوں، جو میرے صحابہ کی برائی کرے ان کے ساتھ نہ کھانا. الا فلا تشاربوہم، ان کے ساتھ تم نہ پینا. الا فلا تناکحوہم، مسلمانوں یاد رکھو ان سے رشتے مت کرو. الا فلا تصلوا معہم، اور ایسے سبائی رافضی صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھو. الا فلا تصلوا، اٹھاؤ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163. دیکھا، یہ عبدالقادر الجیلانی البغدادی کا پیغام ہے. ایسے تمام رافضی کے نام ہیں، تمام سبائی کے نام ہیں، تمام نیم رافضی کے نام ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، لعنت اللہ. عبدالقادر الجیلانی البغدادی، ان کی کتاب میرے سامنے ہے، الغنیہ لطالب طریق الحق. انہوں نے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے، وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت علی رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد بالکل ثابت اور صحیح ہے. وبعد خلد الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے دست برداری کے بعد اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنے کے بعد
بالکل صحیح اور ثابت ہے. وبعد خلع الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه من الخلافة وتسليمها إلى معاوية رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نہ علی والے ہو، نہ حسن والے ہو، نہ حسین والے ہو، بلکہ تم اسلام کے غدار اور شیعہ، کوفی، رافضی، نیم رافضی کے ٹھیکیدار ہو. کیوں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے خلافت کی باغ ڈور معاویہ کے حوالے کر دی. معاویہ کا یہ مقام اور یہ شان ہے. لرأي راه الحسن ومصلحة عامة تحققت له. یہ حسن بن علی نے دیکھا کہ سلام کی مصلحت اسی میں ہے کہ خلافت کے حقدار معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا جائے. وہی حقن دماء المسلمین. اور یہ مصلحت کیا ہے؟ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرنا. وتحقیق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن رضی اللہ عنہ. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری کرنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ تعالی به بین فئتین عظیمتین. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرا یہ نواسا سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح پیدا کرے گا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر کے رہی. معلوم یہ ہوا کہ یہ نقلی قادری رافضی ہے، رافضی نہ اس کا تعلق رب کے قرآن سے ہے. اس لیے کہ رب کے قرآن میں صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہا گیا ہے. یہ صحابہ سے ناراض ہے، معاویہ سے ناراض ہے، کیونکہ قرآن سے اس کو دشمنی ہے. اور یہ نقلی قادری پیران پیر کی کتاب ہی پڑھ لیتا. غنیۃ الطالبین عربی نسخہ، عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے پوچھ لو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر لکھا ہے. اور خلافت کی باغ ڈور حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے، سمندری جنگ لڑنے والے اور یورپ کے کلیجے پر مونگ ڈلنے والے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. میرے سامنے غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 ہے. میں کیوں یہ حوالے دے رہا ہوں؟ تاکہ اصلی قادری کا عقیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہو جائے. اور یہ نقلی قادری جو اپنے آپ کو علی قادری کہتا ہے، یہ قادری تو ہو سکتا ہے مگر قادری نہیں ہوتا. عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. فوجبت امامتہ، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی امامت واجب ہو گئی بعقد الحسن لہو، کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے، نواسے رسول نے، جگر گوشے فاطمہ بطول نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. فسمی عام و عام الجماع، تو اس سال کو عام الجماع کہا گیا لارتفاع الخلاف بین الجمیع واتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ عنہ. عام الجماع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دونوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف رفع دفع ہو گیا اور تمام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی اتباع کو اور ان کی بیعت کو قبول کر لیا. لأنه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة، کیونکہ
جب دونوں کے درمیان صلح ہو گئی تو تیسرا کوئی نہیں تھا جو خلافت کے سلسلے میں دعویدار ہو. دیکھا وخلافته مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مذکور ہے. وہو ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال تدور رحل الاسلام 35 سنة او 36 او 37 سنة. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت مذکور ہے. اٹھاؤ غنیۃ الطالبین. اگر تم واقعتاً قادری ہوتے تو عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب کو پڑھ لیتے. اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں الغنیہ لطالب طریق الحق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 ہے. اور سنو معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو. تم علی والے ہوتے تو کم سے کم یہ پیغام بھی سن لیتے. اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعیت، رافضیت اور سبائیت کا، یہودیت کا شکار نہیں ہوتے تو ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت مذکور ہے. تدور رحل الاسلام 35 سنة او 36 او 37. اٹھاؤ غنیۃ الطالبین. تم فضیلت معاویہ تم سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کے حاملین کو اللہ رب العالمین اتنا مقام بلند عطا کرتا ہے کہ تم اس مقام کو دیکھو گے تو تمہاری پگڑی بھی گر جائے گی. یہ ہے اتنا اونچا مقام. یہ مسلمانوں ایسے رافضی، نیم رافضی، سبائی اور یہودی ایجنٹ کو پہچانو جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں. مجھے امید ہے نوجوان عبد القادر الجیلانی البغدادی کی یہ کتاب غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھ لیں گے تو اس مردود کو واقعتاً کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور یہ مردود خود ہی جب پڑھ لے گا تو اس کی آنکھ سے بھی پانی نکلے گا اور کان سے بھی دھواں نکلے گا. فضیلت بیان کرنے کی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے. معاویہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سپہ سالار اسلام، جرنیل اسلام، اسلام کے تابعدار، محمد مصطفیٰ کے وفادار اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے عظیم ترین لشکر کے کمانڈر. ان کا مقام جو کوئی بھی نیچا کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا. رب زدنی علما